راستوں پہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج ہم بس ڈائریکٹ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج خاص ان تاریخوں میں اتنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے لیے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. اور بس میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم سلسلہ کب سے آپ نے شروع کیا نوحہ خوانی کا، اور کس ایج پہ آپ نے ماتمداری کا یہ اپنا جو سلسلے شروع ہوئے کس طرح ہوئے؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور قائم ٹی وی کینیڈا کا شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم یا علی مدد. خاور بھائی، یہ سوال اکثر مجھ سے لوگ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے پہلے بھی کافی سارے جو انٹرویوز ہوئے اس میں سوال کیا گیا. جی. میں اصل میں مجھے صحیح طریقے سے یاد تو نہیں ہے، لیکن تقریباً 10-12 سال کا میں تھا تو ہماری نانی مرحومہ مولا انہیں اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائے، وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی اپنا رباعیاں اور قطعات جو ہوتے ہیں وہ مجھے یاد کرواتی تھیں اور وہ بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ ظاہر ہے عورتوں کی خواتین کی جو ہے مجالس زیادہ تو اس کے اندر ہی انہوں نے مجھے بٹھا کے اور 4 مصرے یا اس طرح کی رباعی وغیرہ پڑھوا لی. آغاز ایسے ہی ہوتا تو وہاں سے میرا آغاز اس طریقے سے ہوا. پھر محافلوں میں مجھے انہوں نے پڑھوانا شروع کیا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ سب سے پہلی محفل جو میں نے لوگوں کو فیس کیا تھا، بلکہ لوگوں کو نہیں بلکہ ایک بہت بڑے مجمع کو فیس کیا تھا، تو وہ خیرپور کا 2 روزہ جشن تھا لقمان میں. اور اس میں کراچی سے بڑے بڑے نام، مختار بھائی، ابرار بھائی، اور علامہ عرفان حیدر آبادی اللہ مقامہ یہ تھے، اور جناب میر رضی میر صاحب اللہ مقامہ وہ تھے، اور بہت مطلب کافی لوگ تھے اس کے اندر. اور پھر وہ جو آڈینس جو سننے والے وہ ایک بڑا مجمع تھا. جی ہاں بالکل. اور وہ 2 روزہ پروگرام تھا، اور اس میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا. تو سمجھیے کہ وہ باقاعدہ آغاز مولا کراتے ہیں، لیکن آغاز مولا نے اسٹارٹ وہیں سے کرایا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. واہ واہ سبحان اللہ. تو بس جب سے لے کے اور آج تک، اور دعا یہی ہے ان کی بارگاہ میں کہ آخری سانسوں تک بالکل اس دہلیز پہ، اس چوکھٹ پہ ہی دم نکل جائے ذکر کرتے کرتے. بالکل. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ اسی طرح پڑھتے رہیں اور لوگ آپ کو سنتے رہیں اور آپ پڑھتے رہیں. اللہ ہی آمین. تو آج آپ ہمیں کوئی مولا کی فضائل کے حوالے سے کچھ آپ سنا رہے ہیں؟ بالکل. میں آغاز کلام کرتا ہوں. بالکل. ایک مسدس یاسر بھائی کی لکھی ہوئی میں نے پڑھی تھی مولا امیر کی بارگاہ میں، تو ایک عجیب کیفیت ہے اس کی. بالکل. تو میں اس سے 2-3 بند ضرور آغاز کلام میں نظر کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں. جی. اور جتنے سامعین دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں بطور خاص اور ان کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مصرع دیکھیے گا اس کے خاور بھائی. ضرور. بالکل. میں فقیر در حیدر ہوں زمانے والوں، میں فقیر در حیدر ہوں زمانے والوں، عاشق ساقی کوثر ہوں زمانے والوں، ہاں در علم کا نوکر ہوں زمانے والوں، خادم شافع محشر ہوں زمانے والوں، فہم و ادراک سے بالا ہے فقیری میری، کہیں زیادہ ہے امیروں سے امیری میری، انا مجنون العلی انا فقیر مولا، انا مجنون العلی انا فقیر مولا.
میرا مذہب ہے علی، میری عبادت ہے علی، سبحان اللہ. ورد جو میری زباں پر ہے وہ آیت ہے علی، میرے لہجے میں شرافت کی صداقت ہے علی، اس گناہ گار کی بخشش کی ضمانت ہے علی، میری پہچان ہے، میری پہچان ہے ترویج ولایت کرنا، میرا ایمان ہے حیدر سے محبت کرنا، انا مجنون العلی انا فقیر مولا، انا مجنون العلی انا فقیر مولا، جب لگاتا ہوں سر راہ علی حق کی صدا، سبحان اللہ. کیا بات. جب لگاتا ہوں سر راہ علی حق کی صدا، خود بخود ہوتا ہے مجھ پر یہ آیا کون ہے کیا، پل میں چل جاتا ہے انسان کے شجرے کا پتہ، کون کس نسل کا ہے کیا ہے عقیدہ کس کا، کوئی خوش ہوتا ہے کوئی خوش ہوتا ہے اکثر کوئی جل جاتا ہے، دونوں صورت میں مگر مجھ کو مزہ آتا ہے، انا مجنون العلی انا فقیر مولا، انا مجنون العلی انا فقیر مولا. ایک بند حاضر کرتا ہوں، دیکھیے. شدت عشق کرے کم یہ بھلا کس کی مجال، خاور بھائی مصرے دیکھیے. بہت خوب ہے. شدت عشق کرے کم یہ بھلا کس کی مجال، نہ ہے دولت کی ہوس اور نہ غربت پہ ملال، نہ ہے دولت کی ہوس اور نہ غربت پہ ملال، نہ مجھے اوج کی خواہش نہ مجھے خوف زوال، فکر فاقہ ہے نہ ایام کی گردش کا خیال، میری ہستی میری ہستی میری ہستی کو بقا ابن ولی دیتا ہے، رب کا بندہ ہوں مگر رزق علی دیتا ہے، انا مجنون العلی انا فقیر مولا. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. نجف پہنچا دیا بھائی، بالکل نجف پہنچا دیا آپ نے. ایسا خوبصورت کا نام اور کیا فضائل. واہ واہ، سلامت رہیے آپ. بہت. تو آپ کا تو ماشاءاللہ سے سلسلہ بھی بہت زیادہ زیارتوں کا ہے. جی الحمدللہ. کیا کیفیت ہوتی ہے ماشاءاللہ سے جب وہاں جا کر ایک ادائیگی ہوتی ہے؟ ایک یہاں ہم تو نظروں میں ہمارے وہی ہوتی ہے منظر، لیکن جو وہاں صحن میں پڑھنا اور وہ چیز اس میں کیا کہیں گے، کیا اس میں آپ کو لگتا ہے؟ خاور بھائی میں آپ کو ابھی ایک ریسنٹلی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. جی. کہ بلکہ یہ مثال نہیں ہے، واقعہ ایک اور اپنا سچا واقعہ ہے. بالکل. ہمارے کچھ عزیز ابھی کربلا گئے ہیں، ابھی دو ہفتے ہوئے ہوں گے انہیں. اچھا. تو میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان سے ملنے گیا ان کے گھر. تو یقین کیجئے گا آپ کہ میں ان سے مل کے میں نے ایک نوحہ بھی پڑھا جب وہ لوگ جا رہے تھے، تو میں بلک بلک کے رویا ہوں. حالانکہ آپ یقین جانیں یہ کریم کربلا کا مجھ پر خاص و خاص کرم ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اور کئی دفعہ مجھے اپنی دہلیز پہ اپنی چوکھٹ پہ جارو کشی کے لیے بلوایا ہے میرے مولا نے. یہ ان کا احسان ہے. لیکن جب کسی کا سنتا ہوں یا کسی سے ملتا ہوں کہ جا رہا ہے کربلا، میں اس سے ایسے ہی لپٹ کے روتا ہوں کہ جیسے میں آج تک گیا ہی نہیں کربلا. تو کربلا کے لیے یہ تو بات کہنا ہی غلط ہے کہ آپ اتنی دفعہ ہو کر آ گئے تو شاید اب کوئی آپ کے تاثرات بڑھتا جا رہا ہوتا ہے انسان کا. جتنی دفعہ جاتے ہیں اتنی دفعہ وہ عشق، وہ معرفت اور مولا ہمارا یہ جانا جو ہے وہ ہماری قسمت میں لکھ دیں آخری سانسوں تک کہ ہم ان کی دہلیز پہ ایسے ہی جاتے رہیں، ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتے رہیں اور بس ان کے روضے کی زیارت کرتے رہیں. جتنی دفعہ گیا ہوں اور جب
مولا کے روضے کی گنبد پہ جب میری نگاہ پڑتی ہے تو وہی کیفیت کہ جیسے میں پہلی دفعہ آیا ہوں. بالکل. لیکن میں نے بھی بات نوٹ کی ہے, میں بھی میں جانا ہوتا ہے بہت زیادہ, جی ماشاء اللہ. لیکن زیارت جو زائرین کرنے جاتے ہیں ان میں بھی بہت کم زائر ہوتے ہیں, لیکن بس جو بار بار جا رہے ہوتے ہیں کچھ مولا کی خاص انہیں شاید کوئی ادا پسند ہوتی ہے. آپ تو مولا کے خاص ان میں چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے کہ ماشاءاللہ وہاں مسلسل جا کے پڑھنے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جیسے مولا بلا رہے ہیں اور سن رہے ہیں, بلا رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے ان سے, جو آپ کا خلوص ہے یہ وہی لے کے جاتا ہے انسان. نہیں, ہماری محبت خدا کی قسم میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری محبت شاید ریگستان کے ذرے جو ہوتے ہیں نا مٹی کے, اس کے برابر بھی نہیں ہے, یقین جانیے. لیکن بس یہ ان کا احسان ہی کہوں گا میں, اور یہ ہمارے ماں باپ کی نیکیاں ہیں, یہ کہیں گے بالکل ان کی دعاؤں کا اثر ہے, ان کو دعاؤں کا اثر ہے. بالکل ایسے. تو اب آپ جو ہمیں دوسرا کوئی کلام اپنا سنائیں گے مولا کی شہادت کے حوالے سے, کوئی آپ مسائل کا کوئی جو بھی آپ پڑھنا چاہیں اپنے. مولا کی شہادت کے بعد جب مولا کو گھر لے کر آئے تو اس وقت کی منظر کشی ہے, میں بیان کرتا ہوں کہ مولا نے اپنی بیٹیوں کو جو سوچ کر مولا روئے تو میں وہ بیان کرتا ہوں, چند اشعار اپنے ناظرین کی بالخصوص نظر کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خون پشتے سر سے جاری تھا مگر ہر بار, خون پشتے سر سے جاری تھا مگر ہر بار, ہائے زینب کہہ کے روئے حیدر کرار, ہائے خون پشتے سر سے جاری تھا مگر ہر بار, ہائے زینب کہہ کے روئے حیدر کرار, روتے روتے گردنے شبیر کو دیکھا, آہ بھر کر چادر تطہیر کو دیکھا, ہو رہی ہے کربلا بھی شام بھی تیار, ہائے زینب کہہ کے روئے حیدر کرار, لو یتیمی زینب و کلثوم پہ چھائی, ارے کچھ طبیبوں کی طبابت کام نہ آئی, ابن ملجم نے کیا تھا سر پہ ایسا وار, ہائے زینب کہہ کے روئے حیدر کرار, بولی فضا گھر میں جلدی آئیے مولا, ارے رو رہی ہے فاطمہ کی بیٹیاں مولا, گھر سے باہر آنا جائیں ہائے پردہ دار, ہائے زینب کہہ کے روئے حیدر کرار. آئے ہائے مولا کی غربت دیکھیے کہ مولا نے بی بی کے ہاتھ اور سر کو چوم کے کیا جملے کہے, چوم کر بیٹی کا سر پھر ہاتھ کو چوما, ارے کربلا سے شام پیدل جائے گی دکھیا, آبلے پاؤں میں ہو
ابلوں میں خار، ہائے زینب کہہ کے روئے حیدر کرار، زندگی زہرا کو روتے کٹ گئی مولا، ارے شام جانے اور بیٹی آپ کی مولا، آپ کے اس در پہ روتے ہیں یہ ماتمدار، ہائے زینب کہہ کے روئے حیدر کرار، خون پشتے سر سے جاری تھا مگر ہر بار، ہائے زینب کہہ کے روئے حیدر کرار۔ جی ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے قائم کے اسٹوڈیو میں وجی حسن زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت کلام ہمیں سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وجی مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو اب ایام شروع ہو چکے ہیں تو کیا آپ کے انہی دنوں میں کوئی نیا کوئی نوحہ کوئی کلام آ رہا ہے؟ جی ہاں، الحمدللہ مولا کا احسان ہے، تو بس میں اسی سے چند شعر اپنے سامعین کی نظر کرتا ہوں، مولا کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زینب نے کہا بھیا بابا کو نہ لے جاؤ، وقت آخر ہے، وقت رخصت ہے، جب مولا کو حسنین کریمین لے کے جا رہے تھے سرکار کو، تو جناب زینب نے کیا نوحہ فرمایا، کیا گریہ فرمایا، میں حاضر کرتا ہوں۔ زینب نے کہا بھیا بابا کو نہ لے جاؤ، زینب نے کہا بھیا بابا کو نہ لے جاؤ، پھٹ جائے گا دل میرا، پھٹ جائے گا دل میرا، بابا کو نہ لے جاؤ، زینب نے کہا بھیا بابا کو نہ لے جاؤ، جی بھر کے ابھی چہرہ میں دیکھ نہیں پائی، میت کو اٹھانے میں جلدی نہ کرو بھائی، یاد آئے گا یہ چہرہ، یاد آئے گا یہ چہرہ، بابا کو نہ لے جاؤ، زینب نے کہا بھیا بابا کو نہ لے جاؤ، میں درد یتیمی کا کس طرح سہوں گی، بابا سے جدا ہو کر اب کیسے رہوں گی میں، مر جائے گی یہ دکھیا، مر جائے گی یہ دکھیا، بابا کو نہ لے جاؤ، زینب نے کہا بھیا بابا کو نہ لے جاؤ، آرام نہ آئے گا زینب کو دلاسے سے، کیوں مجھ کو چھڑاتے ہو بابا کے
جنازے سے، ارے کرنے دو مجھے گریا، کرنے دو مجھے گریا، بابا کو نہ لے جاؤ۔ زینب نے کہا بھیا بابا کو نہ لے جاؤ، جب ہاتھ میرے سر پہ رکھے گا کوئی بھائی، ارے اس وقت بہت مجھ کو یاد آئے گی بابا کی۔ بابا ہے میری دنیا، بابا ہے میری دنیا، بابا کو نہ لے جاؤ۔ ذیشان وہ رخصت کا منظر ہو بیاں کیسے، ارے حیدر کے جنازے کو جب لے کے چلے بیٹے، زینب کا تھا یہ نوحہ، زینب کا تھا یہ نوحہ، بابا کو نہ لے جاؤ۔ زینب نے کہا بھیا بابا کو نہ لے جاؤ۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ محمد محمد یا حسین بہت یا صاحب الزمان۔ کمال۔ تو یہ آپ کا اس سال کا ہی جی بالکل، جو آپ نے اس سال ریکارڈ کرایا یہ نوحہ، تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں اور آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ نوحہ خود پڑھ کر سنایا۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ کی خاصا ٹائم آپ کا لے لیا میں نے، آخر میں کوئی ایک آپ کلام مصائب کا جو کہ شہادت سے ہی مولا علی کی ہو، وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ہیں۔ یہ ہمارا آخری آپ کا کلام ہوگا اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا قائم ٹی وی کی اس خصوصی پروگرام کے لیے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ، آپ کا اور قائم ٹی وی کا، ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ۔ بس یہی دعا ہے میری آپ تمام عزاداروں کے لیے، بالخصوص جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے، کہ دنیا میں جہاں بھی رہیں، جس حصے میں بھی رہیں، اس ذکر سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں، بے شک، کیونکہ یہی ہماری حیات ہے، بے شک، یہی ہماری سانسیں ہیں، بے شک، یہی ہماری زندگی۔ بے شک، بہت خوب میسیج آپ نے دیا، بہت خوب میسیج۔ سلام۔ میں حاضر کرتا ہوں ایک ضربت کے حوالے سے ایک کلام ہے، میں اس سے چند شعر نظر کرتا ہوں۔ جی۔ مومنوں محشر کا عالم مسجد کوفہ میں ہے، مومنوں محشر کا عالم مسجد کوفہ میں ہے، آج زخمی فخر آدم مسجد کوفہ میں ہے، مومنوں محشر کا عالم مسجد کوفہ میں ہے، آج زخمی فخر آدم مسجد کوفہ میں ہے، آج زخمی فخر آدم مسجد کوفہ میں ہے، انبیاء ہے ماتمی اور نوحہ حسنین ہے، انبیاء ہے ماتمی اور نوحہ حسنین ہے، فاتح خیبر کا ماتم
مسجد کوفہ میں ہے، فاتح خیبر کا ماتم مسجد کوفہ میں ہے، کربلا سے پہلے ہے یہ کربلا کی ابتدا، کربلا سے پہلے ہے یہ کربلا کی ابتدا، روز عاشوراء کا موسم مسجد کوفہ میں ہے، سر پہ چھائی ہے یتیمی زینب و کلثوم کے، سر پہ چھائی ہے یتیمی زینب و کلثوم کے، چشم غازی آج پرنم مسجد کوفہ میں ہے، رو رہے ہیں سب نمازی بچھ گیا فرش عزا، رو رہے ہیں سب نمازی بچھ گیا فرش عزا، ایسا لگتا ہے محرم مسجد کوفہ میں ہے، اے تکلم آج سے زنجیر کا ماتم کرو، اے تکلم آج سے زنجیر کا ماتم کرو، خون میں تر مولا میسم مسجد کوفہ میں ہے، خون میں تر مولا میسم مسجد کوفہ